وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک کل انس و جاں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سرور عالم نور مجسم سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں فخر رسولاں مالک ہفت آسماں نازش ہر دو جہاں سرکار اینو آں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس پروردگار کے پیارے کشتی ملت کے کھیون ہارے نور کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے راج دلارے سیدہ آمنہ کے ماہ پارے حضور احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سادات کرام و حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ وعظ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں روشنی میں جو کچھ بھی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں اللہ تبارک و تعالی میری زبان کو غلطی سے بچائے اور مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارگاہ حسینی میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس رباعی سے بہتر شاید کوئی کلام نہ ہو جو سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کرتے ہیں بارگاہ حسینی میں شاہ است حسین بادشاہ است حسین بے شک دین است حسین دین پناہ است حسین. بے شک بے شک. شاہ میرا حسین ہے بے شک. بلکہ شاہوں کا شاہ میرا حسین ہے. دین میرا حسین ہے. میرا حسین وہ ہے کہ دین اسلام جس کے دامن میں پناہ لیتا ہے. دین است حسین دین پناہ است حسین دین اسلام کو پناہ دینے والا حسین. دین حسین ہے. غریب نواز فرماتے ہیں دین اسلام کو اگر پھیلا دو تو ایک عظیم مذہب بن جائے گا جس میں اس کی اصل اور فرع واجبات اور سنن و مستحبات کی ایک لمبی لسٹ نظر آئے گی. اور اگر اس دین کو سمیٹ دو تو وہ حسین بن جائے گا. دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. سبحان اللہ. سر دے دیا نداد دست ہاتھ نہیں دیا در دست یزید یزید کے ناپاک ہاتھ. سر دے دیا
سر کو کٹوا دیا، سر کو تن سے جدا کر دیا، لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ سر داد نداد دست در دست یزید۔ پھر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ جس بنیاد پر یہ کلمہ کھڑا ہے، جس بنیاد پر اس کلمے کی عمارت ہے، وہ حسین ہے، جن کا عزم دنیا سمجھ نہ سکی، جس کا کردار دنیا کو سب سے بلند نظر آیا، جس کا امتحان دنیا میں سب سے سر بلند رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ہر بندے کی آزمائش ہوتی ہے، چاہے وہ عام بندہ ہو یا خاص بندہ ہو یا خاص الخاص بندہ ہو۔ عام بندہ، عام مومن، اس کی بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی آزمائش ضرور ہوتی، امتحان ہوتا ہے، پریکشا ہوتی۔ اور اگر اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے تو اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، چونکہ اس کی ڈگری اونچی ہوتی ہے تو اس کی ڈگری کے مطابق اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور کوئی خاص الخاص بندہ ہوتا ہے، ان خاصوں میں سے بھی خاص ہوتا ہے، تو اس کا امتحان بہت اونچا ہوتا ہے۔ کلاس میں پڑھنے والا جو پہلی کلاس میں پڑھتا ہے، اس کا امتحان، اس کی پریکشا اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ جو 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور جو میٹرک اور کالج میں پڑھتا ہے تو اس کا امتحان اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن امتحان ضرور ہوتا ہے۔ اور کن کن چیزوں سے امتحان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ضرور آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ من الخوف، بشیء، کسی نہ کسی چیز سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز سے، من الخوف، ڈر کے ذریعے۔ کبھی بندے پر ڈر ڈال دیا جاتا ہے، خوف ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ خوف کے عالم میں یہ میری محبت اس کے دل میں کتنی قائم رہتی۔ دشمن کا خوف ڈال دیتا ہے، جان کا خوف ڈال دیتا ہے، مال کے نقصان کا خوف ڈال دیتا ہے، ڈر انسان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اللہ آزماتا ہے کہ اس کے دماغ پر جب ڈر چھایا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ من الخوف والجوع، اور بھوک سے۔ کبھی انسان کو اللہ بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے، اس پر اتنی فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے، اتنی تنگ دستی ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اتنی ساری بھوک کی پریشانی کے بعد میرے بندے کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسری چیز مالوں کا نقصان، مال میں نقصان ڈال دیتا ہے، اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، مال کے اندر بربادی آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جب مال میں نے دیا تھا، میرا یہ شکر کرتا تھا، یہ مال میں چھین لوں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ والانفس، اور جان کے نقصان سے، گلا کاٹنے کی بات آئے، سینے پر نیزے اور تیر کھانے کی بات آئے تو اس وقت میرے بندے کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ میری محبت ہوتی ہے یا واویلا ہوتا ہے یا ہائے ہوئے کا نعرہ اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ والانفس والثمرات، اور اس کے پھلوں کے نقصان سے، اولاد بھی اس کے ایک پھل ہیں، ان کے نقصان سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی ایک چیز سے بندے کو آزمایا جاتا ہے۔
کچھ اللہ کے مقدس بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوف سے آزمایا، ڈر ڈال دیا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھوک سے آزمایا، ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالوں کا نقصان دے دیا، اور اللہ کے یہ مقدس بندے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ کسی نہ کسی ایک چیز سے بندے کو آزمایا جاتا ہے، کسی نہ کسی ایک شعبے میں بندے کو آزمایا جاتا ہے، لیکن آپ کربلا کا منظر نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ 10ویں محرم میں نبی کے لاڈلے کے سامنے طوفانوں کا ہجوم دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کسی ایک چیز سے آزماتا ہے۔ حسین نے ہر چیز کا امتحان دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خوف کیسا؟ 72 کے مقابلے میں 22,000، ایک کے مقابلے میں 300۔ بدر کے میدان میں ایک کے مقابلے میں 3 تھے، مسلمان 313 تھے، ادھر 1000 تھے، ادھر 313 تھے، ادھر 1000، ایک کے مقابلے میں 3 تھے، اور کربلا کے میدان میں ایک کے مقابلے میں 300 تھے۔ اس سے بڑا خوف کیا ہو سکتا ہے؟ پھر غریب الوطن ہے، اپنا وطن ہو تو انسان کو تھوڑی ہمت رہتی ہے، پھر انسان اکیلا ہو، عورتیں بچے ساتھ میں نہ ہو تو انسان بے جگری سے لڑتا ہے، لیکن جب بیویاں ساتھ میں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہوں، اس وقت 22,000 کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جانا یہ نبی کے لال کا کام ہے۔ دنیا میں یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کے بازو میں حیدر کرار کی قوت ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کے جیسا دنیا میں جوان نہیں، اور علی کی تلوار کے جیسی دنیا میں تلوار نہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور کسی کو صرف بھوک سے آزمایا جاتا ہے، یہاں حسین کو بھوک سے بھی آزمایا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 7ویں محرم سے پانی بند کیا، اور بعض تو یہ بتاتے ہیں کہ جب سے امام کربلا میں گئے 2 تاریخ سے ہی نہر فرات سے انہوں نے پانی لینے نہیں دیا۔ آپ کے پاس جو پانی موجود تھا وہ 7 تاریخ تک چلتا رہا، 7 تاریخ کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ 3 دن تک بھوک بھی کاٹ رہا ہے، بھوک کا بھی امتحان دے رہا ہے، اور پیاس کا بھی امتحان دے رہا ہے۔ انفس، تمہاری جانوں سے آزمایا جائے گا۔ امام حسین کو جان سے بھی آزمایا گیا، والثمرات، اور ان کے پھلوں کے نقصان سے بھی آزمایا جائے گا۔ تو کربلا کا منظر جب ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، فاطمہ کے لال کا جب امتحان ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، تو بندہ پکار اٹھتا ہے، اے حسین، تیرا جواب نہیں ہے اور تیرے صبر کا بھی جواب نہیں۔